نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ابھی ہم حضرت جی دعوت برکاتہم کے مواعظ سن رہے تھے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اپنے مشائخ کا پورا فیضان نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت جی فرما رہے تھے کہ جو لوگ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، ایک مقام ہے روحانیت میں واصل باللہ کا، جب وہ مقام کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور ایسے حفاظت فرماتے ہیں کہ اگر وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو اللہ کرنے دے دیتے۔ اور یہ بات بھی ایک جگہ حضرت مجدوم نے فرمائی کہ اللہ تک پہنچنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں، لیکن اللہ کی محبت اور تصوف کے راستے پر جو چلنے کی اگر کسی کو توفیق ہو گئی تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا چلنا ہی اس راستے پر اللہ تک پہنچنا ہے۔ وہ چل پڑا اس راستے پر، اللہ کی محبت ڈھونڈنے نکل پڑا، کسی شیخ سے بیعت ہو گیا، ذکر اذکار شروع کر دیا، نہیں پہنچ سکا، زندگی ختم ہو گئی۔ حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ان اولیاء کے ساتھ اٹھائیں گے جو اللہ تک پہنچ چکے۔ اس لیے یہ راستہ ایسا راستہ ہے کہ اس پر چلنا ہی اللہ تک پہنچا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے، اور تصوف میں خانقاہی سلسلے میں جس چیز کی سب سے زیادہ محنت کرائی جاتی ہے اور توجہ دی جاتی ہے، بار بار کہا جاتا ہے، وہ ہے اخلاص کا حاصل ہونا۔ کہ دنیا دین کا کوئی بھی کام ہو صرف اس لیے کیا جائے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہمارے حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے پہلے شیخ تھے حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے دستی کے رہنے والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، اور بہت بڑے ہندوستان کے سیاسی لیڈر تھے۔ ان کی ایک کرامت حضرت جی سنایا کرتے ہیں، جو حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حضرت نے خود سنی کہ حضرت صبح کے وقت میں اپنے گھر کے باہر جو ڈیرا تھا وہاں کرسی پر تشریف فرما تھے اور اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ مختلف سیاسی لوگ حضرت کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو معاملے پر مشاورت ہو رہی تھی۔ تو ایک بزرگ جس نے یہ واقعہ خود حضرت خواجہ خان محمد صاحب کو سنایا رحمہ اللہ کو، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب ایک معاملے میں بڑے سخت پریشان اور وہ حل نہیں ہو رہا تھا، سرکاری معاملہ۔ اس نے ویسے ہی حضرت جیسے بیٹھے لوگوں میں جا کے ویسے ہی کھڑے ہو کے کہہ دیا، حضرت میں بہت سخت پریشان ہوں، میرا معاملہ ہے، بڑا حل نہیں ہو رہا، مجھے کچھ تعویذ دے۔ حضرت اخبار پڑھ رہے تھے تو حضرت نے اخبار پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا اخبار نیچے کیا اور اخبار کے کونے کا کاغذ پھاڑ کے اس کو کہا جیب میں رکھ دو، کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، جاؤ دوبارہ مسئلہ۔ اس نے کاغذ جیب میں رکھے، وہ گئے، ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔
وہ بزرگ واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہمارے خاندان کا کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ پریشانی کا ہوتا، ہم وہ اخبار کا ٹکڑا جیب میں ڈال کے لے جاتے اور وہ مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن وہ ابو کاغذ کو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس بابا جی کو کہ اگر وہ کاغذ کا ٹکڑا تم سنبھال کر رکھتے تو قیامت تک بھی کبھی تمہیں رکاوٹ نہ آتی تھی۔ پھر فرمایا کہ اصل جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اب دیکھیں کاغذ تعویذات کی کتابیں بھری پڑی ہیں مارکیٹ، یہ وظیفہ کرو تو جن قابو، یہ وظیفہ کرو تو پریاں تمہارے ساتھ رہیں گی، یہ وظیفہ کرو تو محبوب قدموں میں آ کے کر جائے گا، یہ وظیفہ کرو تو آپ کا دشمن اٹھا کر جائے گا۔ یہ کتنے وظیفوں کی کتاب، اور ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر ایک عامل پیدا ہوا ہے، میں جنات بھی ختم کر دیتا ہوں، میں یہ بھی کر دیتا ہوں، میں وہ بھی کر دیتا ہوں۔ لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ صرف اولیاء اللہ ہی کو آتا ہے، یاد رکھیں۔ حضرت نے اس کی وجہ فرمایا کہ بات کاغذ کی نہیں تھی، نہ تعویذ لکھنے کی تھی، بات دینے والے کی روحانی قوت کی تھی۔ وہ اتنی بڑی روحانی قوت کا حامل شخص تھا کہ وہ مٹی بھی تمہیں اٹھا کے دے دیتا تو تمہارا کام۔ تو فرمایا کہ اصل جو چیز ہے تو یہ کاغذ اور تعویذات نہیں ہے، یہ دینے والے کا اخلاص، اس کی روحانی قوت، اس کا اللہ سے تعلق، یہ اصل چیز ہے۔ ہمارے اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہم اپنا وقت، پیسہ، چیزیں برباد کرتے ہیں، اس کے بجائے کسی صحیح اللہ والے سے اگر آپ دعائی کرا لینا تو مسئلے آ جائیں۔ اللہ والوں کی اللہ اتنی حیا کرتا ہے۔ ہمارے حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرماتے، جس جگہ کوئی اللہ والا بیٹھ جاتا ہے، میری آنکھوں سے دیکھو 250 سال تک وہاں اللہ کی رحمت برستی کہ یہاں میرا ولی بیٹھا تھا۔ دنیا میں آج میں اپنے دوست کو، سیاستدان اپنے دھڑے کو، خاندان والا اپنی برادری کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اللہ اپنے دوستوں کو کوئی حیثیت نہیں، جتنی اللہ دیتا ہے کوئی نہیں دیتا۔ ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ شہید تو ایک دفعہ تلوار لگی، گولی لگی، شہید ہو گیا، اس کے جسم سے خون بہہ گیا۔ ان اللہ والوں کے دلوں کو دیکھو، انہوں نے کتنی آرزوؤں کا خون کیا ہوا ہے۔ کئی شہیدوں کے برابر ان کے دلوں میں خون ہے، اپنی آرزوؤں کا، اپنی خواہشوں کا، کس کے لیے؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کا۔ تو ان کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں، ان کے جب توجہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت بڑے بڑے مسائل اور مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ امیر شریعت، امیر ختم نبوت، زندہ ولی ہمارا رضی۔ ہمارے حضرت سید عطا الموصف شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ کے دوسرے نمبر پر تھے صاحبزادے، انہوں نے یہ بات ہمیں سنائی۔ کہتے کہ میں لاہور دفتر احرار میں رہتا تھا اور روزانہ 10 سپارے تلاوت کا معمول، تہجد اور تمام نوافل پابندی سے پڑھتا تھا۔ درمیان میں ایسی کیفیت ہو گئی کہ فرض نمازوں کو بھی دل نہیں کرتا، بڑا میں پریشان۔ یہ سالکین پر ایسی کیفیات آتی ہے، بعض اوقات بہت شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے بڑی پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔
لیکن شیخ کامل ہو، شیخ کی توجہ ہو، شیخ سے رابطہ ہو تو یہ منزل بھی حل ہو جاتی. کہتے میں بڑا پریشان، میرے بال کھلے ہوئے، حضرت کا قد بہت لمبا تھا، جوان تھے، شادی کی طرح بڑے صحت مند تھے. لاہور میں باقاعدہ کھاڑے میں کشتی کرتے تھے، بڑے بڑے پہلوان ڈرتے تھے. بڑی صحت. پہلے میں ننگے پاؤں لاہور کی گلیوں میں پریشان پھر رہا ہوں کئی دنوں سے، کبیر بازار میں خوشیوں کی طرح. تو ایک دن میرے ذہن میں آیا کہ میں حضرت لاہوری رحمہ اللہ کی خدمت میں تھا. دوپہر کا وقت تھا، میں بازار میں پھرتا پھرتا شادی کے حضرت لاہوری رحمہ اللہ کی طرف چلا گیا. دوپہر کا وقت تھا، حضرت آرام فرما رہے تھے اور حجرے کے باہر لکھا ہوا تھا کہ دروازہ نہ کھٹکھٹائے. حضرت جب آرام سے بیدار ہوں گے تو خود باہر تشریف لائیں گے. یہ شاہ صاحب کے چونکہ صاحبزادے تھے، یہ گئے، انہوں نے جا کے دروازہ کھٹکایا. حضرت کے ایک خادم تھے، کیونکہ بشیر صاحب بڑے چھوٹے سے قد کے کمزور سے، وہ بھاگے بھاگے آئے. ساری وہ غصہ آیا، شاہ صاحب نے اس کو گردن سے پکڑ کے اوپر کو اٹھایا، مجھے وہ ڈر گیا، اس نے سمجھا کوئی جن آ گیا، اس نے شور مچا دیا، جن آ گیا، جن آ گیا، جن آ گیا. اسی شور میں حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے دروازہ کھولا اور کہا شاہ صاحب آئے، آپ اندر تشریف لے. میرے محترم ساتھیوں، ہمارے جتنے بڑے گزرے ہیں ان سب میں ایک چیز مشترک تھی کہ وہ جس طرح بڑوں کا احترام کرتے تھے، بڑوں کی اولادوں کا بھی اسی طرح احترام، جس کو ہم نسبت کا احترام کہتے ہیں. حضرت جی سنایا کرتے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث پڑھاتے تھے تو جس نشست میں بیٹھتے تھے اس سے ٹانگ بھی نہیں ہلاتے تھے، اسی طرح بیٹھ کے پڑھاتے. ایک دن سبق پڑھاتے پڑھاتے ایک نوجوان آیا، کلین شیو، پینٹ کوٹ ٹائی پہنی ہوئی. تو جیسے درسگاہ میں داخل ہوا، حضرت نے حدیث کی کتاب بند کی اور اٹھ کر جا کر اس کو لے کر آئے اور اپنے نشست پر بٹھائے. جب وہ گیا تو اس کے جوتے سیدھے کیے. طلبا حیران، علماء حیران کہ حضرت یہ کیا کیا. تو جب وہ چلے گئے تو حضرت نے فرمایا یہ میرے شیخ کے گھرانے کا نوجوان. آج ہم جو کچھ ہے، جتنا کچھ ہے، جو دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے بڑوں کے صدقے میں کر رہے ہیں. ان کا احترام ہم کروا دیں. اور پھر وہی کچھ عرصے کے بعد، کچھ زمانہ گزر گیا، کچھ سال گزر گئے، وہی نوجوان دوبارہ آیا اور دیکھا تو ماشاءاللہ لمبی داڑھی اور ایسے لگے جیسے وقت کا کوئی ولی آیا. اولیاء اللہ جو ہے، انہوں نے کبھی بھی گستاخی نہیں کی اپنی بڑوں کی یا ان کے خاندان، کبھی نسبتوں کی بے ادبی نہیں کی. نسبتوں کے ادب اور احترام ہی کی برکت تھی کہ اللہ نے ان کو یہ مقامات عطا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی تاریخ دمشق، مدینہ دمشق میں لکھا ہے کہ ایک جنازے پر تشریف لے گئے. صحابہ میں مختلف صحابہ تھے، کوئی تاجر تھے، کوئی کسان تھے، کوئی علماء تھے. سارے صحابہ عالم نہیں، کسان تھے، کوئی مزدور تھے، کوئی تاجر تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں، علماء صحابہ میں شمار ہوتے تھے، اور بڑے علماء، چھوٹے علماء، بڑے علماء. لاکھوں حدیثوں کے راوی ہیں جناب سیدنا ابو ہریرہ. ایک جنازے میں تشریف لے گئے تو جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی اس جنازے میں تشریف لے گئے. لمبا رستہ تھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھک کر ایک پتھر پر بیٹھ گئے. حضرت ابو ہریرہ نے جب دیکھا تشریف لے گئے پاس، سر سے پگڑی اتار کر حضرت حسین کے پاؤں صاف کرنے لگے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھی تھے، شاگرد تھے، بہت سارے.
ان کا استادی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں ان پاؤں کو صاف کر رہا ہوں جو پاؤں میں نے رسول اللہ کے سینے پر چڑھ کر کھیلتے ہوئے. اور دوسری بات فرمائی کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے حسین کے بارے میں جو مجھے پتا ہے تو تم ان کو اپنے سروں پر چلاؤ اور کہو کہ حسین زمین پر نہ چلو ہمارے سروں پر. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے لے کے آج تک ہمارے جتنے بڑے آئے اللہ نے بڑا ان کو اس لیے بنایا انہوں نے اپنے بڑوں کا احترام کیا ان کی عزتوں کا. اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے سب کو نصیب فرمائے. تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا اور بڑی حشاش بشاش ہو کر ہر صاحب کو اندر بلایا. جی کہتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو میں نے جاتے ہی اپنا رونا شروع کر دیا. پھر میں تو برباد ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا پنجابی میں بات کی. تو کہتے ہیں حضرت لاہوری نے آگے پنجابی میں فرمایا شاہ جی یہ کوئی گل نہیں انہوں چھڈو تھی یہ دسو کھانا کہے جیسے حضرت لاہوری رحمۃ نے یہ بات کی میرے دل کو تسلی ہوگی. میں تو بڑا پریشان تھا. حضرت نے فرمایا گل کو نہیں دسو کھانا. کیا جی کہتے ہیں مجھے بالو شاہیاں بہت پسند تھی. میں نے کہا حضرت بالو شاہی ہوگا. کہتے اچھا. شاہ جی فرماتے حضرت لاہوری نے اپنا ہاتھ یوں کیا جب میرے سامنے آیا تو ایک بڑی پراز بالو شاہیوں کی بھری اور جیسے ہی میں کھاد اس سے فارغ ہوا اور حضرت لاہوری کے کمرے سے نکل کے باہر گیا تو میری تمام تر روحانی کیفیات واپس آ گئی. اولیاء اللہ کی نظر اولیاء اللہ کی توجہ اور دعا جو ہے یہ بہت کام کرتی. اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب اور فائدہ تبھی ہوتا ہے شیخ سے جب انسان شیخ پر مکمل اعتماد کرتا ہے. جو تو اپنی مرضی کی بات ہو وہ مان لے, جو مرضی کی نہ ہو وہ کہنا کہ شیخ دینا کس نے کن پر سے ہو کسی نے کیا ہوگا ورنہ حضرت نہیں. ایسی گل مکمل اعتماد مکمل تعلق. جس طرح بھی مولانا یاسین صاحب دام برکات واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک اللہ والے نے اپنے شیخ سے کہہ دیا کہ تم جو ہے نماز عشاء کی چھوڑ کر دو. بظاہر تو یہ بڑی عجیب بات. نماز وہ چیز ہے. حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو ایک دن شیطان فرشتے کی شکل میں آیا اور کہا کہ تم جتنی محنت کرتے ہو جتنا تمہارا روحانی مقام ہے اللہ فرماتے ہیں تمہاری نمازیں معاف ہیں. نمازہ پڑھا. فوراً حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ فرماتے میرے دل میں آیا کہ نمازیں تو انبیاء کو معاف صحابہ کو معاف کرے. یہ شیطان میں نے فوراً اس کو دفع کیا بھگایا اور اللہ نے میری حفاظت فرمائی. ایسا نہیں ہے کہ شیخ یہ کہہ رہے تھے کہ نمازیں نہ پڑھا کرو عشاء نہ پڑھا کرو, لیکن ان کو پتہ تھا کہ اللہ رب العزت کا جو اس کے ساتھ تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ اس کو نماز پڑھے بغیر سونے نہیں دے. ایک اللہ والے تھے اترکھانڈ آری چلاتے تھے کوئی کام کرتے تھے, لیکن جیسے ہی مسجد میں اذان کی آواز آتی اللہ اکبر تو جہاں پر آری ہوتی تھی ہتھوڑا ہوتا تھا وہیں چھوڑ دیتے. ایک دن وہ کام کر رہے تھے تو اللہ اکبر کی آواز آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ کام تھوڑا سا رہ گیا میں مکمل کر لوں. مکمل کر لیا. جب اس کے بعد وضو کرنے گئے تو پانی ڈول ڈالا کنویں میں پانی نکالنے کے لیے تو اندر سے ہیرے اور جواہرات نکلے. فوراً واپس کر دیا ڈول. ہمارے آپ جیسا ہوتا تو کہتا جی ماشاء اللہ
ساری باتیں قبول ہو گئی، مہربانی ہو گیا، ماں پڑ گئی اللہ والے۔ انہوں نے دوبارہ ٹول ڈالا تو پھر ہیرے جواہرات میں، پھر پانی واپس ڈال دیا، تیسری بار ڈالا تو پھر ہیرے جواہرات ہے، رونے لگا کہ اللہ پاک مجھے پانی چاہیے وضو کے لیے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کرنا۔ آواز آئی تم ہمارا نام سن کے کام چھوڑ دیتے تھے، آج نہیں چھوڑا، تمہیں دنیا چاہیے، لے لو جتنی چاہیے۔ محبت تعلق کہنے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کی رضا چاہیے، آپ کا تعلق چاہیے۔ جب معافی مانگی تو پھر ڈول ڈالا تو پانی نہیں۔ یہ ایک مقام ہے اولیاء اللہ کا۔ اللہ سب کو دنیا کی عطا فرمائے، دین کی عطا فرمائے، اور نفس و شیاطین کے شرور سے ہم سب کی حفاظت۔